السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 12 اور 13 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا خبردار، ان بے شک، ہم وہ، بے شک وہ، ہم المفسدون، ہم کے معنی وہ، بے شک وہ، المفسدون، مفسدون کا مطلب فساد کرنے والے۔ خبردار، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کے بعد اگر الف لام آ جائے، جیسے المفسدون میں الف لام ہے تو اس کا معنی بہت تاکید اس میں پائی جاتی ہے، یہی لوگ، ورنہ ہم کے معنی ہم نے یہ کرنا تھا، تو اب اس کا معنی یہی ہوا۔ اور دوسرا، مفسدون کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ فساد جو ہے، فے سین الف دال، اسی سے بنتا ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ واو نون جو ہے، جو المفسدون ختم ہو رہا ہے تو واو نون پہ ختم ہو رہا ہے، اور واو نون پہ ختم ہونے والے الفاظ جو فے اسم ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ جمع ہے، تو اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فا سین اور دال ہے۔ اگر فا سین اور دال، سین کے بعد الف ملا دیں تو فساد بن جاتا ہے اردو کا، تو یہیں سے یہ لفظ بنتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا، خبردار یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وَلَکِن لَا یشعرون، واو کے معنی اور واو کے معنی کبھی مگر ہوتا ہے، کبھی اور ہوتا ہے، کبھی جب کے بھی ہوتا ہے فکرے کے لحاظ سے۔ وَلَکِن لَا یشعرون، اور لیکن کا مطلب لیکن، اردو میں ہم جو لیکن استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ لگا دیں تو لیکن بن جاتا ہے، تو اب ہم اس کا ترجمہ مگر کریں گے۔ مگر یا لیکن، لا یشعرون، لا کے معنی نہیں، یشعرون میں پھر دیکھیں یہ واو نون پہ ختم ہو رہا ہے تو جمع ہے، اور یا پہ شروع ہو رہا ہے تو یہ جمع کو اس کا معنی وہ بنتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین عین اور را، اور اگر شین عین اور را جو ہے تو اس میں واو ڈال دیں تو شعور بن جاتا ہے، اردو کا لفظ شعور، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے شعور یاد رکھیں، عقل، سینسز۔ وَلَکِن لَا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ بنا پوری آیت کا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب، واو کے معنی اور، اذا کے معنی جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، قالا ہوتا ہے کہنا اور قیلا کہا جانا، یہ پیسو سینس ہے اس کی۔ لہم ان کو، لام کے لیے ہم وہ، آمنو ایمان لاؤ، اس کا روٹ ورڈ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، حمزہ میم اور نون، امن، ایمان، اردو کا لفظ یہیں سے بنے گا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسے، کما جس طرح، آمن الناس، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، الناس میں الف نون ہے، الناس ہے، تو یہ خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ قالو، تو کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، جب کوئی ورب جو ہے، فعل جو ہے عربی کا الف سے شروع ہو تو، لیکن الف اس کا حصہ نہ ہو، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ جو ہم ہے، یہ جو نون ہے اس کا معنی ہم ہوتا ہے، الف کے بعد جو آ رہی ہے، ورنہ یہ الف میم نون ہی تھا جس کا معنی ایمان لانا ہے۔ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جیسے، آمنا ایمان لائے، امن السفہاء بے وقوف، السفہاء بے وقوف، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ الا انہم، خبردار بے شک وہ، پھر ہم آ گیا، ہم السفہاء، بے شک وہی بے وقوف ہیں۔ یہ ہم کے بعد الف لام آ گیا تو یہ اس کا معنی تاکید اس میں آ گئی، بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں، خبردار وہی لوگ حقیقت میں بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں۔ یعلمون کو یاد رکھنے کے لیے آپ لفظ جو ہے عین لام میم کو یاد رکھیں گے تو جس کا معنی علم، جاننا ہوتا ہے، تو ترجمہ یہ بنا، پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان لوگ ایسے لوگوں کی طرح ایمان لائیں، ایسے ایمان لائیں جیسے ان بیوقوفوں نے ایمان لائے ہیں، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار یہی بیوقوف ہیں اور ان کو علم نہیں۔ یہ دو آیتیں تھیں، یہ ترجمہ اس کا پورا ہوا، یہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کل کے سبق کو بھی آپ دیکھیں تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، پہلے پکے مومن تھے، پھر اگلی آیتوں میں پکے کافروں کی بات ہوئی، اب منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب منافقوں سے کہا جاتا ہے جو بالخصوص مدینے کے اندر تھے کہ ایمان لاؤ، پہلے انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد امن کا اپوزٹ ہے، جہاں امن نہ ہو وہاں فساد ہوتا ہے، اور امن ہر وہ چیز ہے جو عدل پر مبنی ہو۔ جب آپ عدل پہ کام کریں گے، جس چیز کو جہاں کرنا ہے اسے عدل کہتے ہیں، اگر آپ اس سے ہٹ کے کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا اور فساد برپا ہوگا۔ اور جو ایمان ہے وہ گارنٹی دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ امن کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو فساد کا مطلب یہ ہوا، ایک تو لڑائی جھگڑا دنگا فساد بھی فساد ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جو عدل کے ساتھ اور اسلام کے مطابق نہ کیا جائے اس کو فساد کہیں گے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اور دنیا میں فساد جو ہے یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ دیکھیں یہ فساد جب بڑھتا ہے تو بات قتل و غارت تک چلی جاتی ہے، اور اگر کسی مومن بندے کو کوئی مومن جان بوجھ کے قتل کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ یہ کافروں کی سزا قرآن نے بتائی ہے، جان بوجھ کے کو قتل کر دے تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ برپا کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور
خبردار اللہ کہہ رہا ہے فسادی یہی ہیں، اور ان کی عقل جو ہے اس پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے ان کے ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے، کہ ان کو شعور نہیں، ان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ہم فساد کا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں بڑی قومیں بھی جو طاقتور قومیں ہیں وہ جب فساد کرتی ہیں تو اسے امن کا نام دیتی ہیں، اور سوسائٹی میں بھی فساد کرنے والے لوگ وہ اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہتے ہیں۔ اور اگلی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کرام کی طرح، الناس کون ہیں؟ جو اس وقت ایمان لائے تھے، تو گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایک کسوٹی ہے، ایک معیار مقرر کیا اللہ نے کہ اس طرح ایمان لے کے آؤ، اور وہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے خود جواب دیا کہ بے وقوف یہ خود ہیں جو حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تو عقل والے ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر صحیح بات کو قبول کر لیا ہے۔ یہ جو ان عقل مند لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں تو یہ خود بے وقوف ہیں۔ ایک مسئلہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان معیار ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف جو کوئی زبان استعمال کرے گا تو اللہ نے خود جواب دیا اس کا، اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اور آگے فرما دیا کہ اس غلطی پر وہ اللہ نے ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں سے وہ صلاحیت چھین لی کہ ان کو حق بات کا پتہ نہیں چلتا، ان کو علم تک نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، یعنی ان کو اپنی بے وقوفی کا علم تک نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔